عید ہے آخر ہے کس کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں، دیگر عبادت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں عید الفطر کی نماز سب سے پہلے عیدگاہ میں کب پڑھی گئی اور کس نے سب سے پہلے پڑھی ہے، میں آج آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کو عید الفطر کس طرح منانا چاہیے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ تو چلے سماعت کریں۔ لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم بعید نہ بنائیں۔ یاد رکھیے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین سبھی تو آخر عید مناتے رہے، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعات نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعات ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا کہ دیکھا، میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھانے دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے حاضر ہوا۔ عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو، چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے زندگی گزاری ہے،
کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ عید ہے آخر ہے کس کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے، عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں، دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی عید، حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطع رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور بعید کا دن بھی۔ جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزہ رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج بعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری من المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے کہ نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ تو پیارے، اب آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں کب ہوئی ہے؟ تو میں آپ سب کی خدمت پیش کروں گا، بڑی غور کے ساتھ سماعت کریں۔ سوال ایک صاحب نے کیا، عید الفطر کی نماز و جماعت عیدگاہ میں سب سے پہلے کب پڑھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے، سب سے پہلے عید کی نماز ہجرت کے دوسرے سال سے ادا کی گئی، یعنی ہجرت کے دوسرے سال ادا کی گئی جماعت کے ساتھ۔ ابن حبان کی روایت میں صراحت ہے کہ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر کی نماز ادا فرمائی۔ اب پتہ یہ چلا جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں نماز 2 ہجری میں ادا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے، آج ہم نے سماعت کر لیا کہ ایک مسلمان کو عید کس طرح منانا چاہیے اور عید سب سے پہلے عیدگاہ میں کس نے ادا فرمائی، آپ نے سماعت کر لیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔